بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا باللغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات،
میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اسے بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، اور کسی بھی مسلمان کے صاحب بصیرت ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ توحید و سنت کو سمجھنے کے بعد وہ اسلام کی انفرادیت، اسلام کے طر امتیاز کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے۔ میں نے یہ چند لفظ جملے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ ہمارا پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک سے ایک موضوع چلتا آ رہا ہے، کفار کی مشابہت۔ آج رب کائنات کی توفیق سے 7 شعبان 1443 ہجری اور دوسری طرف 11 مارچ 2022 عیسوی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں مسئلے کا سبب رکھوں گا کہ مسلمانوں نے کفار کی مشابہت اختیار کی تو کیوں، اس کے اسباب کیا تھے۔ اس کے بعد پھر ہم نتائج پر بات کریں گے، اور نتائج کے بعد پھر اس مسئلے کے علاج کی باری آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، اور اس مختصر وقت میں جو کچھ ہم سے ہو سکا انشاءاللہ آج بیان کریں گے، باقی انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں۔ اسباب کو میں سب سے پہلے ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ کائنات کا ایک افاقی اور بنیادی اصول ہے کہ جب ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ پیدا کیوں ہوا، اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ مسلمان جسے رب کائنات نے قرآن کریم میں واضح طور پر بتا دیا کہ کنتم خیر امہ، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، تم انسانی تاریخ کی سب سے افضل، سب سے اعلی امت ہو۔ جب مسلمان کو اس بات کا پتہ چل جائے گا یہ کائنات کی اعلی امت غیروں کی نظریاتی اور عملی جو پیروی پر مجبور ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، تو پھر علاج کرنا آسان ہو جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، مسلمانوں نے کفار کی جو مشابہت اختیار کی، اس کا سب سے پہلا، سب سے اساسی اور بنیادی سبب دین سے دوری ہے۔ یاد رکھیے، عالم دین پیدا نہیں ہوتا، عالم دین بنتا ہے۔ دیندار پیدا نہیں ہوتا، دیندار بنتا ہے۔ اور اس کے لیے زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کے، ان کے گھروں میں بڑے بڑے شیطان پیدا ہوئے، اور میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں، خاندانی پس منظر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ رب کائنات نے اس قدر دین سے دور خاندان سے اس شخص کو پیدا کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دین کا تعلق خاندان یا نسل کے ساتھ نہیں، یہ ایک کسبی چیز ہے، من جدہ واجدہ، جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، وہ اسے حاصل کر لے گا۔ ہماری بدقسمتی یہ کہہ لیں کہ ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ہم نے کائنات کی فضول ترین، بیکار ترین اور خطرناک ترین تقسیم پیدا کی اپنے اندر، اور وہ تقسیم کیا ہے؟ مسٹر اور مولوی۔ دیندار طبقہ الگ
اور دنیا دار طبقہ الگ. اور بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ یہ فاصلہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ تحفہ ہمیں غیر مسلموں کا دیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی بڑی مجلس میں کوئی کاروباری میٹنگ ہو، اس میں علماء کو نہیں بٹھایا جاتا، اور دوسری طرف علماء کرام کی کوئی دینی محفل ہو، اس میں عام آدمی کہتے ہیں اس کا کیا کام ہے، اس کو تو پتہ نہیں کسی بات کا. میں ایک ذاتی مثال آپ کو دیتا ہوں. پرانی بات ہے، غالباً 1997 کی شاید. مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے دوران ایک اعلان ہوا، جی رمضان میں آپ کے پاس 2 راستے ہیں، آپ مدینہ میں رمضان گزار لیں، مکہ میں جا کر گزار لیں، یا جو طلباء دین کی دعوت کا ذوق رکھتے ہیں انہیں ہم سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بھیجیں گے تو وہاں جا کر وہ دین کی دعوت دیں. ذہن میں یہ بات آئی، اس میں کوئی شبہ نہیں، مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھیں تو 1000 نماز کا ثواب ہے، بیت اللہ میں 1 نماز پڑھیں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. لیکن اس کا تعلق میری اپنی ذات کے ساتھ ہے. اگر میں دین کی دعوت دوں گا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل جائے، کتنے لوگوں کی آخرت سنور جائے. خیر، میں نے اپنا نام لکھوایا، مجھے ایک علاقے میں بھیج دیا گیا. تو میں نے وہاں ایک تیسری جماعت کے بچے سے سوال کیا. میں نے کہا توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس نے کہا 3. جائیے آج MA MSc MCS کرنے والے کسی دنیاوی تعلیم یافتہ نوجوان سے جا کر یہ سوال کیجئے، وہ آپ کو نہیں بتا سکے گا. وجہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. آپ اپنے سکولز میں چلے جائیں، آپ اپنے کالجز میں چلے جائیں، آپ اپنی یونیورسٹیز میں چلے جائیں جہاں دنیاوی تعلیم دلائی جاتی ہے. یہ کالجز، یہ سکولز، یہ یونیورسٹیز، بڑا سخت سا لفظ استعمال کرنے کی اجازت چاہوں گا، یہ الحاد اور کفریہ تعلیم کے مراکز بن چکے ہیں. ہمارے بچوں کو دین کی طرف آنے دیا جاتا ہی نہیں. ورنہ میں ایک سادہ سا سوال آپ سے کرتا ہوں، جتنے درد کے ساتھ میرا بیٹا میری نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے دعا کر سکتا ہے، کوئی اور کر سکتا ہے؟ اور جتنی محبت کے ساتھ میرا بیٹا میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے غسل دے سکتا ہے، کوئی اور دے سکتا ہے؟ شریعت کا مزاج اصل میں یہ ہے. بات لمبی نہ ہو جائے، میں نے محدود وقت کے اندر بات کو مکمل کرنا ہے. جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں، دین کا علم 2 قسم کا ہے. ایک ہے گہرا علم. میں آپ کو قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ دنیاوی کاروبار چھوڑ دیں اور دینی اداروں میں داخل ہو گئے 5 سال 6 سال 8 سال آپ پڑھیں. لیکن ہمارے عام آدمی کے پاس دین کا اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی غیر مسلم اسے متاثر نہ کر سکے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے عام آدمی کے پاس دین کا اتنا علم بھی، بنیادی علم بھی نہیں ہے. نتیجتاً مسلمان غیر مسلموں سے متاثر ہو رہے ہیں. یہ ہے پہلا سبب. دوسرا سبب جس کا تعلق اسی پہلے سبب کے ساتھ ہے، ہمارے عام آدمی کو دین کے ساتھ محبت تو ضرور ہے اور اس کے بے شمار دلائل بھی موجود ہیں، ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن ہمارا عام آدمی اس بات کو نہیں جانتا کہ مجھے دین میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کو دینی چاہیے. عقیدہ تو بنیاد ہے. جس طرح کسی بھی عمارت میں بنیاد کی حیثیت ہوتی ہے، عقیدے کی بھی وہی اہمیت ہے. لیکن جب ہم نے اپنے عقیدے کو نظر انداز کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بہت جلد غیروں سے متاثر ہو گئے. اور یہ عقیدے کا فساد اکیلی ایک بیماری نہیں تھی، یہ ان گنت لا تعداد بے شمار بیماریوں کو ساتھ لے کر آیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے عقیدہ ہے کیا؟ بھئی صاف اور سیدھی بات ہے. ہم تو یہاں دلوں کو جوڑنے کے لیے بیٹھے ہیں. مسلمان کا عقیدہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلمان کے عقیدے کی عمارت دو ستونوں پر کھڑی ہے، ایک توحید اور دوسرا رسالت۔ آج بدقسمتی مسلمان کی کہہ لیں کہ اسے نہ توحید کا پتہ ہے نہ رسالت کا پتہ ہے، توحید کے بارے میں بھی یہ غیروں سے نظریات لے رہا ہے، رسالت کے بارے میں بھی یہ غیروں کے نظریات پر چل رہا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں الانحراف العقدی، جو اصل عقیدہ تھا اس سے انحراف۔ تیسرا سبب، قرآن کہتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ یہودی بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے، 70 جہنمی ہے، ایک جنتی ہے۔ عیسائیوں کے 72 فرقے ہو گئے، 71 جہنمی ہے، ایک جنتی ہے۔ ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ یہ جو ایک مذہبی تعصب ہے، اپنے فرقے کا، اپنے پیر کا، اپنے امام کا، اپنے مسلک کا، اپنے مکتبہ فکر کا تعصب ہے، اس نے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا مسلمانوں کو نظریاتی طور پر، فکری طور پر، نظری طور پر غیروں کا غلام بنانے میں۔ ورنہ میں ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے شہزادے تھے، ایرانی النسل تھے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے تشریف لائے تھے، بلال حبشی حبشہ کے کالے تھے، سیدنا ابو ذر غفاری قبیلہ بنو غفار کے گورے چٹے نوجوان تھے، ابو بکر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی عبد الرحمن بن عوف، یہ سارے کے سارے مکہ کے تاجر تھے، ابو ایوب انصاری، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، یہ سارے کے سارے مدینہ کے کسان تھے، رنگ نسل کنبہ قبیلہ ذات برادری، طرز تکلم، طرز تمدن، ثقافت، کلچر، تہذیب، سب چیز مختلف تھی۔ کیا ان کا آپس میں کوئی مذہبی تعصب کے حوالے سے اختلاف تھا؟ آج مسلمان کے اندر یہ ساری کی ساری گندگیاں کیوں آ گئی ہیں؟ اس وجہ سے کہ مسلمان نے اپنے دین کو چھوڑا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ پھر آگے بڑھیے، چوتھا سبب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فہم و فراست سے ڈرا کرو۔ اور قرآن نے ایک اور اصول بیان کیا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ کافروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں شدید غفلت کا شکار ہیں۔ آج مسلمان کی بھی یہی حالت ہے، جس کو رب کائنات نے دنیا کا اعلیٰ ترین دماغ عطا فرمایا تھا، اس کی سوچ اور اس کی فکر نہ صرف یہ کہ قومی تھی بلکہ بین الاقوامی تھی۔ مسلمان کفار کے نقش قدم پر چلا، یہ اپنی ذات کے اندر محدود ہو گیا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ گئی دنیا کی فکر کرتا رہا، آخرت سے غافل ہو گیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ آج نظریاتی طور پر، فکری طور پر، عملی طور پر غیروں کا غلام بن چکا ہے۔ اور ہم اس بات کو بھول گئے کہ جو انسان اپنی عاقبت کی، اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، رب کائنات دنیا اسے بطور بونس عطا فرما دیتی ہے۔ جو مسلمان دوسروں کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فکر کرتے ہیں۔ ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد پر کمر بستہ رہتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد پر کمر بستہ رہتا ہے۔ مسلمان جب خود غرق ہو گیا، دنیا دار ہو گیا، آخرت بھول گیا، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مسلمان غیروں کا نظریاتی طور پر غلام بن گیا۔
5واں سبب سیاست. اگر بھائیوں کو یاد ہو، پرانی بات ہے، 2018 کی 2 جمعے ہم نے پڑھائے تھے الیکشن سے پہلے، اور 1 جمعہ الیکشن کے بعد. یقیناً ہمارے چینل پر وہ موجود ہوں گے، تینوں ہی خطبات جمعۃ المبارک. ان تینوں خطبات میں ہم نے بتایا تھا کہ شرعی طور پر سیاست کہتے کسے ہیں. آج تو سیاست ایک گالی کا نام ہے نا، آج سیاست گندگی کا نام ہے، آج سیاست غداری کا نام ہے، آج سیاست لوٹ مار کا نام ہے، آج سیاست دوسروں کی تباہی اور بربادی اور کردار کشی کا نام ہے. جب مسلمان نے سیاست کے اصل مفہوم کو ترک کر دیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ سیاسی بنیادوں پر مسلمان آپس میں تقسیم ہو گئے، اور اس تقسیم نے پھر مسلمانوں کو غیروں کی غلامی پر مجبور کر دیا، غیروں کی مشابہت پر مجبور کر دیا. یہ جمہوریت، ویسٹرن ڈیموکریسی، جس کا نام ہی ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، یہ تحفہ آیا ہی وہاں سے ہے. ورنہ اسلام معیار کو دیکھتا ہے، مقدار کو نہیں دیکھتا. جمہوریت کو دیکھا جائے تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ کے اندر چل سکتی ہی نہیں تھی، سارے کا سارا عرب تو خلاف تھا. اب جب مسلمان فکری مسلمان کی بجائے جمہوری مسلمان بنا، اس کے اندر پھر مفاہمت آئی، اس کے اندر پھر مداہنت آئی، اور یہ مداہنت اور مفاہمت اس نے مسلمان کو زندگی کے ہر قدم پر تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ مسلمان سے اس کا جو اصل عقیدہ تھا وہ بھی چھین لیا. تو یہ ایک 5واں بڑا سبب تھا جس کے نتیجے میں امت مسلمہ تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی. ورنہ جس مسلمان کو اصل اسلامی سیاست کا علم ہے وہ اپنی جان تو گوا سکتا ہے، مسلمان کی اجتماعیت کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آگے چھٹے سبب کی طرف بڑھتے ہیں، اور چھٹا سبب کیا ہے؟ مسلمان نے جب اپنی اقتصادی اور مالی معاملات میں رب کائنات پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا، سارے کا سارا زور اس نے دنیاوی اسباب پر لگایا تو رب کائنات کی رحمت روٹ گئی، مسلمان غیروں کا غلام بن گئے. زیادہ لمبی چوڑی بات میں اس حوالے سے نہیں کرتا. 101 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والی ایک عظیم شخصیت جن کا نام ہے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ انہیں ایک خلیفہ کے نام سے جانتے ہیں، حدیث کا ایک طالب علم، ان کو ایک محدث کے حوالے سے بھی جانتا ہے. کتنی دولت تھی امت مسلمہ کے پاس، زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہوا، پورے عالم اسلام میں کوشش کی گئی کہ کوئی زکوٰۃ کا حقدار مل جائے، زکوٰۃ کا حقدار کوئی نہیں ملا. اور آج دنیا کے اس مسلمان ملک کا نام لیجئے جو غیر مسلموں کے قرضوں تلے دبا ہوا نہیں ہے. خلیفہ تھا نا عباسی، آسمان پہ بادل چڑھا، کہتا ہے بادل تو جس سرزمین پہ جا کے برسے گا اس سرزمین سے اگنے والی فصل کا جو اناج ہے اس کا خراج میری سلطنت میں آئے گا. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں والے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. آج کا مسلمان غیروں کا غلام کیوں بنا؟ اس نے جملہ نوٹ کیجئے گا، اس نے ربانی اسباب کی بجائے مادی اسباب کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا. زکوٰۃ نہیں دیتے، ابھی گندم کی فصل کچھ عرصے کے بعد تیار ہو جائے گی نا، عشر نہیں دیں گے،
جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے ما نقص من مال صدقۃ، اے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں یہ بات سن لو کہ صدقہ دینے سے مال کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی۔ نتیجہ اس کا جب ہم نے اللہ کا حق ادا کرنا چھوڑ دیا، سبب یہ بن گیا، اس کے نتیجے میں مسلمان پھر نظریاتی طور پر غیروں کا غلام بن گیا، ان کی پیروی کرنے پر، ان کی مشابہت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آج مارکیٹنگ کا دور ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، ہر جگہ جہاں پر آپ جائیں صرف پیسہ چاہیے، حلال و حرام کی تمیز مٹ چکی ہے۔ ساتواں سبب، مسلمانوں نے اپنا تعلیمی نظام، اپنا تعلیمی سسٹم، ایجوکیشنل سسٹم غیروں سے لینا شروع کر دیا۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے کچھ شعبے ایسے ہیں جن پر اس وقت یہودیوں کا مکمل کنٹرول ہے۔ ان میں سب سے پہلے اقتصاد ہے، مالیات، اکنامکس، اس کے بعد پالیٹکس، سیاست، اس کے بعد میڈیا، اور اس کے بعد نظام تعلیم ہے۔ اللہ جانتا ہے خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں سعودی عرب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہوں، ہمیں یہ پتا چلا کہ یہودیوں نے امریکہ کے ذریعے سعودی عرب کو یہ پیغام بھیجا ہے، ایک ادارہ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ بند کر دو، جتنا قرضہ ہے وہ بھی معاف کر دیں گے، اس سے 10 گنا تمہیں اور زیادہ دے دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی دعوتی اور جہادی تحریک کھڑی ہے، اس کے پیچھے اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کا فاضل کھڑا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبب۔ ہم نے اپنا نظام تعلیم جو اصل تھا، مسلمان کا نظام تعلیم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اقرا سے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اور مسلمان اے فار ایپل، بی فار بال سے اپنی انگریزی شروع کرتا ہے۔ مسلمان اس بات کو بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ 8واں سبب، مسلمان کے پاس اپنا میڈیا ہی کوئی نہیں۔ اپنے وسائل اعلام آپ دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو دینی تشخص کا نام و نشان نہیں ملے گا، اور اگر کوئی دینی پروگرام ہوگا وہاں پر لا کر ان بدبختوں کو بٹھایا جائے گا جو بظاہر چہرے پر داڑیاں سجائے دین کا نام لے کر دین کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ میں مثال نام نہیں یہاں کسی کا لیتا، میں مثالیں نہیں یہاں دینا چاہتا، لیکن آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ زیادہ تر ٹی وی چینلز پر بیٹھنے والے بظاہر وہ اسکالرز ہیں، لیکن اصل میں کافروں سے راتب لیتے ہیں، ان کے وظیفہ خوار ہیں، اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اور نواں اور آخری سبب وہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے کافروں کو بذات خود اپنے اوپر مسلط کیا۔ یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر انگریز جو سینکڑوں سال حکومت کر کے گیا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ بظاہر تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، اور آج بھی ہمیں اکنامک پیکیجز دیے جا رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ملکوں کے اندر سرمایہ کاری کریں گے، لیکن اصل میں سرمایہ کاری کے نام پر یہ اسلامی ملکوں کے اوپر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں۔ حدیث میں نے کیا پڑھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فہم و فراست سے ڈرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ کامیابی کے ساتھ جاتا ہوا قابل قبول نہیں تھا، غزوہ بدر کا سبب یہ بنا۔ آج مسلمان غیر ملکی کمپنیوں کے ڈسٹریبیوشن لینے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دے رہا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے 9 سبب بیان کیے کہ مسلمان غیروں کا نظریاتی طور پر، فکری طور پر غلام کیوں بنا۔ رب کائنات نے توفیق دی، انشاءاللہ
آنے والے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس کے نتائج اور علاج پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر عمل کر کے دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔